الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو تاریخ میں جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات۔ کیا مطلب اس بات کا؟ صحابہ کرام کی تعریف، ان کی ایمان کی مضبوطی اور ان پہ آنے والی سختیاں اور جہاد میں پیش آنے والے واقعات، یہ سب کے سب قرآن مجید میں اللہ پاک نے وحی میں نازل فرمائے، اور وحی تبدیل نہیں ہوتی۔ چنانچہ مجموعی طور پر صحابہ کرام کے بارے میں اگر ہمیں معلومات چاہیے، ہمیں ان کا مقام اور مرتبہ جاننا ہے، سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے، تو سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلی سورس وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر میں اگر کہیں سمجھنے میں، کہیں کسی معاملے میں ابہام نظر آئے تو اس کی تشریح پھر حدیث شریف ہے۔ یہ دو سورسز ایسی ہیں کہ اس کے بعد کسی تیسری سورس کا اہمیت حاصل کرنا باقی نہیں رہتا۔ آخری سورس پھر تاریخی آ جاتی ہے، تاریخی کتابیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخی کتابیں انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، انسان کی تالیف اور تصنیف ہے، اور اس میں غلطی کا بڑا امکان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے مجمع میں سارے صحابہ کرام کو مبارکباد دی۔ اے میرے صحابہ، آپ لوگوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے آپ کو مبارک ہو، اور آپ کے بعد جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں گے، جو مجھے نہیں دیکھیں گے، ان کو 7 دفعہ مبارک ہو۔ اب اس بشارت کو سمجھتے ہوئے یہ بات بڑی واضح ہے، حضور علیہ السلام نے جو ایک دفعہ مبارک دی تو صحابہ نے سوال کیا، حضور ہمیں ایک دفعہ اور بعد میں آنے والوں کو 7 دفعہ۔ تو حضور علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا، کھلی آنکھوں دیکھا، محسوس کیا، میرے پیچھے نمازیں پڑھیں اور میری امامت میں جہاد کیا، تو آپ لوگ تو دیکھ کر ایمان لائے۔ وہ میرے بھائی، یعنی بعد کی امت والوں کو حضور علیہ السلام نے بھائی قرار دیا، اخوان۔ وہ میرے بھائی جو بعد میں آئیں گے، میرے پر ایمان لائیں گے، نہ ہدا کو دیکھا،
نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ بھی ایمان لائیں گے، انہیں 7 دفعہ مبارک ہو۔ ایمان اللہ رب العزت نے اپنی والدین کی آغوش میں مفت میں دے دیا، الحمدللہ۔ ہمارے ہاں مختلف قمری مہینوں میں ہجری کیلنڈر کے مطابق تمام اہم صحابہ کرام کی سوانح حیات، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتوں پر بیان ہوتا رہتا ہے۔ یکم محرم الحرام کی لگ بھگ جمعہ ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 محرم الحرام کے قریب کوئی جمعہ آئے، 10 محرم سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کردار، پھر اسی طرح اصحاب اور اہل بیت میں سے تمام افراد، معزز افراد، اور یہ مہینہ چونکہ جمادی الثانیہ کا مہینہ ہے اور آج اس کی 27 تاریخ ہے، 22 تاریخ کو گزشتہ پیر والے دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 22 جمادی الثانیہ کو یوم انتقال ہے۔ تو آج دل میں یہ خیال آیا کہ مختلف موضوعات میں سے کیوں نہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں بات کر کے اپنے نصیب کو جگایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ اپنے نصیب کو جگایا جائے۔ وہ تو اتنے معزز ہوئے کہ ہجرت کے موقع پہ غار میں بھی حضور کے ساتھ، اور اللہ نے اتنی قدردانی کی کہ مزار میں بھی حضور کے ساتھ۔ کمال ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ جناب ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت میں اس مقام پر گئے کہ قرآن مجید نے مہر لگائی۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب مشرکین نے نکالا ان دونوں کو، حضور علیہ السلام کو نکالا، اذ ہما فی الغار ثانی اثنین، یہ اس آیت کے مختلف الفاظ، کتنا پیار ہے اس میں۔ سورہ توبہ، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب کافروں نے یعنی مشرکین مکہ نے ان کو، محمد مصطفیٰ کو مکہ سے نکالا، ثانی اثنین، ان دو میں سے دوسرا، ان دو میں سے، تمام سیرت کی کتابیں اس پر متفق ہیں کہ ہجرت میں حضور علیہ السلام کے صحابی کون تھے؟ ابوبکر۔ اذ ہما فی الغار، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ کون دو تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق۔ کیا نصیب پایا ہے! قیامت کی صبح تک تلاوت ہوتی رہے گی، چاہے کسی کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، ابوبکر صدیق کی صحبت پر مہر لگتی رہے گی۔ لا تحزن ان اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک جاسوس سردار قتل کے ارادے سے تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گیا۔ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں غار ثور پر جانے والے چند ہی لوگ ہیں۔ غار حرا کے لیے تو چیئر لفٹ لگ رہی ہے جو وہاں کی ترقیاتی کام جاری ہیں، غار ثور کے لیے ابھی بھی پیدل راستہ ہے اور نارمل نوجوان نہیں جا سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس غار پر چڑھتے ہوئے راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اوپر لے گئے۔ کسی عام بندے سے یہ ممکن نہیں ہے، جب تک اللہ کی طرف سے روحانی اور نورانی طاقت نہ ملے اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گئے، میرے بھی بہت سارے سفر ہوئے الحمدللہ، لیکن آج تک غار ثور جانے کی ابھی تک توفیق نہیں ہوئی۔ گروپ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اوپر جانے میں ٹائم بھی 3-4 گھنٹے چاہیے، میں تو نہیں جا سکتا، بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں۔ غار ثور آج بھی جانے کے لیے ایکٹیو، جوگر پہنے ہوئے ہیں، اور صبح سویرے انسان نکل جائے، بہت ہائکنگ ہے،
پتھریلی ہائکنگ ہے، وہاں اپنا چڑھنا دشوار ہے، اور یہ صدیقیت کے مقام اور اس کا نصیب دیکھیں کہ اوپر جاتے حضور کو کندھے پر ڈال کے لے گئے۔ تھوڑا سا اگر آپ کو تھوڑا سا مزید ڈیپتھ میں جائیں تو آپ حیران ہوں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کے مطابق حضور سے 1-2 سال چھوٹے تھے اور کمزور تھے۔ پھر نبوت کا بوجھ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، عام بوجھ نہیں ہوتا۔ جس اونٹنی پر بیٹھے ہوئے حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، بعض اوقات وہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی۔ صحیح ہے؟ اب ان چیزوں کو ملا کر ابوبکر صدیق کی ایمانی کیفیت دیکھیں کہ وہ خود بھی جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کو بھی ساتھ، کمال ہے۔ میرے معززین، جناب ابوبکر صدیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے علل اعلان اسلام لانے والے اور اسلام کے نام پر مار کھانے والے ابوبکر صدیق۔ عقبہ بن ابی معیط نے مطاف میں حضور علیہ السلام کے گلے میں دوران نماز عبادت ایسے پھندا ڈال دیا اور کھینچنے لگا۔ آہا، بیان کرنا اور سننا آسان ہوا، کر گزرنا مشکل ٹھہرا، بہت مشکل۔ وہ بدبخت کھینچنے لگا تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آ کے اس کو دھکا دیا، اور حضور علیہ السلام کی مشکل میں جو کیفیت تھی، پھندا لگ گیا، سانس بند ہوتا ہے، اور وہاں اس کو شرم دلائی۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، ایسے بندے کو مارنے کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اکیلا اللہ ہے، اور اس بات پر اس دعوے پر وہ بڑی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ یہ بات کرنی تھی، مطاف ہے، سامنے بیت اللہ کی عظمت ہے، سب کچھ چھوڑ کر یہ سارے مشرکین کا ایک جھنڈ ابوبکر صدیق پر حملہ آور ہو گیا، اور اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے، گھر لے جایا گیا۔ وہاں جب ہوش آیا، والدہ نے کہا کچھ دودھ کچھ پانی پی لو میرے بچے۔ کہا اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا پیوں گا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ کمال ہے یا نہیں؟ واقعہ معراج ہوا، واقعہ معراج کے بعد حضور علیہ السلام نے اگلی صبح جب مکہ مکرمہ میں اعلان کیا کہ راتوں رات اللہ نے اپنی قدرت کا منظر دکھایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات یہ سارا سفر کروایا، پاک ہے ہر عیب سے۔ تو اگلے دن جب مکہ مکرمہ میں اعلان ہوا تو آپ لوگوں کو بھی تعجب ہوگا، جب ان لوگوں نے یہ باتیں سنی تو ابو جہل فوراً کس کے پاس گیا؟ ابوبکر صدیق کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بھائی پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک ایسی چیز ہاتھ لگی ہے کہ آج ابوبکر صدیق انکار کرے گا، کیونکہ جہاں سے عقل کی دوڑ ختم ہوتی ہے وحی کے کرشمات وہاں سے آگے شروع ہوتے ہیں، اور معجزہ چیز ایسی ہے جس جو عقل اس کو پرکھ نہیں سکتی۔ معزز سامعین، ابو جہل جناب ابوبکر صدیق سے کہتا ہے پتہ ہے تمہارا صاحب تمہارا دوست کیا بات کرتا ہے؟ فرمایا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ کہا وہ یہ کہتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے بیت المقدس بھی گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی جنت اور جہنم کی سیر کر کے صبح سے پہلے مکہ واپس آئے۔ اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا ہم تحقیق کریں گے، بات کو دیکھیں گے کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جائیے، پوچھا یہ بات کون کر رہا ہے؟ تو ابو جہل کو کچھ امید ہوئی کہ شاید یہ شش و پنج میں اس کے ایمان میں تھوڑا تزلزل آ جائے، تو انہوں نے کہا یہ بات آپ کا ساتھی آپ کا دوست محمد کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر وہ کر رہا ہے تو میں ایمان لایا وہ سچ کہتا ہے۔
کمال ہے. مقام صدیقیت مقام بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان. حضور علیہ السلام نے اقرار فرمایا کہ دنیا میں جس نے میرے پر جتنا احسان کیا میں نے اس کو اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ایک شخص واحد کے، ابو بکر صدیق کے. اس کا میں بدلہ نہیں چکا سکا، قیامت والے دن اللہ بدلہ دے گا. اور اللہ کیا بدلہ دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا امت میں سے، اس کا نام ابو بکر صدیق. ایک صحابی نے پوچھا حضور آپ کو کون پسند ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کہا نہیں حضور میں مردوں سے متعلق سوال کر رہا ہوں، مردوں میں آپ کو کون محبوب ہے؟ قال ابوہا، عائشہ کا والد. بات سمجھ آ رہی؟ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر ایک رومال، ایک کپڑا سر درد کی وجہ سے باندھے ہوئے تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور صحابہ سے خطاب فرمایا. اس خطاب کی جو باتیں ہیں وہ گویا الوداعی خطبہ تھا بیماری کے ایام کا. اس دوران حضور علیہ السلام نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی جان اور اپنے مال سے میرے اوپر احسان کرنے والا، سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام کے الفاظ کی تھوڑی اس کی حیثیت سمجھیں. حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے منہ مبارک کی طرف ارشاد ایسے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا لا یخرج منہ الا حق. غم ہو، غصہ ہو، خوشی ہو، اللہ کے حکم سے میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اسی کو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ محمد جو پیغمبر ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے مگر وہ خالص وحی ہوتی ہے. اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے اب حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا یہ ارشاد ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، لوگوں میں اپنی جان، مال کو بعد میں ذکر کیا، اپنی جان کے اعتبار سے یعنی اس نے میرے اوپر اپنی جان وار دی اور اپنا مال وار دیا میرے پر، اور اس کا نام ابو بکر ہے. یہ جو بہت سارے صحابہ کے دروازے آج بھی میں آپ کو نشانی بتاتا ہوں، بہت سارے صحابہ کرام کے دروازے جو اسٹریٹ کی طرف کھلتے تھے وہ مسجد نبوی کے ممبر سے بائیں طرف تھے، اور مین دروازہ باہر گلی کو نکلتا تھا، اور صحابہ کرام کے گھروں میں سے ایک چھوٹا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا جس کو پنجابی زبان میں لانگا بولتے ہیں. لانگا چھوٹا دروازہ، بوقت ضرورت کام آنے والا. جب بھی کوئی جوائنٹ فیملی دو گھروں میں رہتی ہو تو ایک ایک دروازہ دونوں گھروں کا باہر نکلتا ہے اور ایک درمیان میں سے گھروں کو آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے. وہ راستہ آخری خطبے میں ارشاد فرمایا سد الخوخات، یہ جتنے چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں ان کو بند کرو. الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کا یہ چھوٹا دروازہ کھلا چھوڑ دو. آج بھی پوری امت جس راستے سے روضہ مبارک پر سلام کرنے کے لیے داخل ہوتی ہے اس کا نام ہے باب السلام. اس سے بالکل اگلا دروازہ باب ابو بکر صدیق ہے. آپ کو جب مین ہال میں نماز پڑھنے کی سعادت ملے گی تو اس کے اوپر ایک لکڑی کی فریم پر لکھا ہوا ہے خوخت ابی بکر، ابو بکر کا چھوٹا دروازہ، ابو بکر کا. ہے اللہ، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. میرے معززین، ابو بکر صدیق کی شان ٹائم کے ٹائم، گھنٹوں کے گھنٹوں ختم ہو جائے ان کی شان ختم ہونے والی نہیں.
اسلام کو جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی جہاں کہیں بھی پڑی، سب سے پہلے جو شخصیت وہاں پائی جاتی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق۔ اور صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ بدر کی رات میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار شیر خدا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بہادری کے کارنامے مشہور ہیں، بتائیے کون سب سے زیادہ بہادر ہے؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو تو سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ اب یہ صحابہ کرام کی آپس میں محبت اور عزت کا تعلق دیکھیں کہ ایک صحابی دوسرے کے بارے میں کتنی محبت سے اظہار کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو صحابہ کرام کے درمیان ایسی بدگمانیاں روایت کی گئی ہیں کہ محبت کا کہیں نام ہی نہیں۔ اور آپ قرآن و حدیث کی مین سورسز اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام ایک دوسرے پر واری جاتے ہیں، اتنی ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں۔ غزوہ بدر کی رات حضرت علی فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں ادھر ادھر اپنے اپنے مورچوں میں، خیموں میں تھا۔ پوری رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر جو شخصیت معمور تھی اس کا نام ابو بکر صدیق تھا۔ اور یہ وہی موقع ہے جب حضور علیہ السلام نے کفار کے سامنے آنے کے بعد اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ 1000 کا لشکر 313 کی چھوٹی جماعت کے سامنے آ گیا ہے، یا اللہ اگر تو نے ان کی حفاظت نہ کی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہ ساری کریم جو مدینہ منورہ سے نکلی تھی 313 وہ میدان بدر میں تھی۔ حضور علیہ السلام پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی تو اللہ سے یہ ارشاد، یہ عرض کر دی، گزارش کر دی، یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آپ نے ہلاک کر دی، شہید کر دی تو روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اور دعا کی جو وجد کی کیفیت اس رات کی حضور سے مروی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ حضور نے سجدے میں بھی دعا کی، حضور نے کھڑے ہو کر بھی دعا کی، حضور نے اتنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ بغل مبارک کی سفیدی ابو بکر صدیق کو نظر آئی۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ جب حضور علیہ السلام اللہ پاک سے گریہ و زاری میں بہت آگے چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے جو چادر نیچے گری ابو بکر صدیق نے وہ اٹھا کر حضور کے کندھے پر ڈالی اور حضور کو واسطہ دیا، انشدک باللہ، حضور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اتنی گریہ و زاری بہت ہے، اگر آپ نے زیادہ کی تو اللہ رب العزت مدد کے لیے خود تشریف لے آئیں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے سب سے بہادر اس رات میں ابو بکر صدیق تھے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ پر زلزلے کی کیفیت آئی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک احد کو مارا، اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد ٹھہر جا، تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے صدیق کا لقب جناب ابو بکر صدیق کو الاٹ کیا۔ وہ شہیدان، اور 2 شہید کھڑے ہیں، عمر اور عثمان۔ اللہ، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا شہادت میں تو حضرت علی حضرت جابر کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھ کر میں بڑی چنیدہ احادیث آپ کے سامنے لے کر آئے۔ تو ایک کندھے پر حضرت علی نے اپنی یہ ایڑی رکھی اور روتے ہوئے فرمایا، اوہو، میں نے حضور کو ہمیشہ یہ کہتے سنا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں نے ہمیشہ اکثر اوقات حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر اس جگہ سے نکلے، میں ابو بکر عمر اس جگہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ جو 3 کو حضور علیہ السلام اکثر ذکر کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ایک مزار میں ان سب کو جمع کر دیا اور فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا، اللہ پاک مجھے اٹھائیں گے، پھر ابو بکر کو اور پھر عمر کو اٹھائیں گے۔
معززین، صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں دے کر اس نام کو، اس اسلام کو زندگی دی، آگے نسلوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ یہ ہمیں فری میں والدین کی گود میں ملا۔ ہمیں چاہیے کہ حیات الصحابہ، صحابہ کی زندگیاں جہاں کہیں ہمیں کسی مستند کتاب میں ملیں، ان کو پڑھنے کا خوب اہتمام کریں اپنے گھروں میں، لازمی۔ اگر یہ کریں گے تو صحابہ کا کردار زندہ ہوگا، اگلی نسل میں ایمان کی تقویت جائے گی، ورنہ ایمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک سکول کی کارگزاری ہے 1 منٹ کی، ٹیچر پوچھتی رہتی ہیں بچوں سے، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ پائلٹ، ڈاکٹر، انجینئر، بہت آخر میں ایک بچے سے پوچھا کیا بنو؟ اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ کیا بنوں گا؟ ٹیچر نے پی ٹی ایم کال کر دی، پیرنٹس کو بلایا، بھائی یہ بچہ کہہ رہے صحابی بنوں گا۔ صحابی کیسے بنے گا؟ کیا وجہ ہے؟ کہ روزانہ رات کو ہمارے گھر میں صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے بچے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی بنوں گا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی اور صحابہ کی مبارک زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ کریم ہمیں جیتے مرتے ہر دم ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔